نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره، اور جائز ہے بے کرنا بإناء بعینہ، ایک متعین برتن کو پیمانہ قرار دے کر، لا یعرف مقدارہ، کہ جس کے مقدار کا پتہ نہ ہو۔ بھائی یہ گلاس ہے، اب اس گلاس کے اندر کتنا دودھ آتا ہے یا کتنا گھی آتا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں، گرام کے اعتبار سے، پاؤ کے اعتبار سے، کلو کے اعتبار سے، اس میں آدھا کلو آتا ہے، پاؤ آتا ہے، آپ کو کچھ پتہ، 10 گرام آتا ہے، 20 گرام آتا ہے، 30 گرام آتا ہے، 400 گرام آتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ بھائی اس گلاس کے بقدر ایک چیز میں آپ پر بیچتا ہوں یا خریدتا ہوں، تو یہ درست ہے اگرچہ اس کی مقدار کا پتہ نہیں۔ وَبِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ، اس طرح ایک متعین پتھر کے وزن کے بقدر کوئی چیز آپ بیچیں، لا یعرف مقدارہ، جس پتھر کے وزن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، اس کی مقدار کے بارے میں پتہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی ایک پلے پر یہ موبائل رکھیں گے اور ایک پلے پر فلاں چیز رکھیں گے، بس اتنے وزن کا مجھے فلاں چیز دے دے، اتنے وزن کا مجھے فلاں چیز دے دے۔ اب آتا ہی سمجھ میں، تو یہ درست ہے۔ لأن الجہالت لا تفضی الی المنازعہ، اس لیے کہ یہاں پر جو جہالت ہے کہ مقدار کا پتہ نہیں، مقدار کا، جب مقدار کا پتہ نہ ہو تو جہل ہے نا، لیکن یہ جہالت ایسی ہے کہ اس سے لڑائی پیدا نہیں ہوتی، اس سے لڑائی پیدا نہیں ہوتی۔ لما انہ یتعجل فیہ التسلیم، کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملہ جلدی سے جلدی نمٹانا ہے، جلدی سے جلدی نمٹانا ہے، لہذا اس کے گم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کے گم ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فیندر ہلاکہ قبل، لہذا تسلیم سے پہلے ان دونوں پیمانوں کا، اس پتھر کا یا اس موبائل کا جو میں نے آپ کو مثال دے دی، یا اس گلاس کا ہلاک ہو جانا یہ نادر ہے۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں بھائی، آپ مجھ پر گھی بیچ رہے ہیں لیکن کوئی پیمانہ نہیں ہے، میں نے کہا چلو یار کیا تلاش کریں گے، گلاس میں ڈال کر بتاؤ، بس جتنا بھی اس گلاس میں ڈال دو، اس گلاس کے حساب سے دے دو، صحیح ہے۔ یا یہ میں نے کہا یار تم ابھی بارٹ دیکھ رہے ہو مل نہیں رہا، چلو اس موبائل کی بقدر دے دو، ایک پلے میں یہ رکھو اور دوسرے پلے میں میرا مطلوب چیز رکھو، بس جتنا بھی ہو جائے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جلدی فیصلہ ہے، اس وجہ سے درست ہے، بخلاف السلم ہے۔ لیکن اس طریقے پر بیع السلم کرنا درست نہیں، کیونکہ بیع السلم میں پیسے پہلے دے دیا جاتا ہے، مبیعہ 1 مہینے بعد لیا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتلایا کہ بھائی آپ 1 مہینے کے بعد مجھے شہد دیں گے، کیا دیں گے؟ شہد دیں گے، اور خاص قسم کے شہد میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ گلاس گم ہو جائے، غائب ہو جائے، ٹوٹ جائے، ہمیں اس گلاس کی مقدار کا پتہ نہیں کہ ہم نے یہ گلاس جو ہے نا، اس گلاس کے اندر کتنا گرام شہد آتا ہے، 500 گرام آتا ہے، 300 گرام آتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے تو آپ کو پیسے دے دیے تھے اس گلاس کے حساب سے، لیکن جب 1 مہینہ پورا ہو گیا، تاریخ آ گئی، اور آپ مجھے شہد دینے آ گئے اور مجھ سے کہا چلو وہ گلاس دے دو تاکہ میں اس کے بقدر آپ کو، میں نے کہا گلاس تو گم ہو گئی، گلاس تو ٹوٹ گیا ہے، گلاس تو نہیں ہے، تو اب مجھے آپ دیں گے، چھوٹا گلاس تلاش کریں گے، چھوٹا پیمانہ تلاش کریں گے، میں کہوں گا بڑا گلاس پیش کروں گا، میں کہوں گا بھائی اس بڑے گلاس کے حساب سے دو، تو منازعہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے درست نہیں، اس وجہ سے یہ درست نہیں۔ لأن التسلیم فیہ متأخر، اس لیے کہ سلم کے اندر جو سپردگی ہوتی ہے نا وہ مؤخر ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے۔ والہلاک لیس بنادر قبل، اور اس تسلیم سے پہلے اس چیز کا ہلاک ہونا کوئی نادر نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے، 1 مہینے 2 مہینے اگر بیچ میں نیٹا ہو تو یہ تو کچے قسم کے کیا ہے، شیشے کے گلاس ہیں، منٹوں میں ٹوٹ بھی سکتے ہیں، گم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔
فيتحقق المنازعة لهذا منازعة متحقق ہوگا. وعن ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ سے منقول انه لا يجوز في البيع عزا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بے کی صورت میں بھی درست نہیں ہے، چیز چاہے کہ سلم میں درست ہو جائے، لیکن والاول واصح واظہر، لیکن امام صاحب کے دو اقوال میں سے پہلا والا جو قول ہے وہ زیادہ اصح بھی ہے اظہر بھی ہے. یہاں میں نے بتلا دیا تو اصول میں کہ حضرت کے عادات میں سے وعن ابی حنیفہ، یعنی ایک روایت ایک قول یہ ہے، ورنہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہی ہے جو متن کے اندر ذکر کر دیا. قال ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفة الا ان يسمي جملة قبسانها. قال ومن باع صبرة طعام، کھانے کے ڈیر، بھائی قدوری کے مسائل ہے. کل قفیز بدرہم، ہر ایک قفیز ایک درہم پر. قفیز ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں اس میں 12 سا آتے تھے، 12 سا آتے تھے، گویا کہ بڑا پیمانہ تھا، بڑا پیمانہ تھا. جیسے کہ ہمارے ہاں من ہوتا ہے، ٹن ہوتا ہے، بڑے پیمانے ہیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے پیمانے، 1 ماشا 2 ماشا 3 ماشا، اور اس طرح کیا ہے بھائی تولہ، اور پھر جو ہے نا 50 گرام 100 گرام، پھر پاؤ، پھر کلو، آدھا کلو، پھر 3 پاؤ، پھر کلو کے حساب سے چھوٹے پیمانے بھی ہیں اور بڑے پیمانے بھی ہیں. تو ہمارے زمانے میں ٹن، من یہ بڑے پیمانے، اور ان کے زمانے میں قفیز وغیرہ بڑے پیمانے ہوا کرتے تھے. جاز البیع فی قفیز واحد، تو ایک ہی قفیز کے اندر بے درست ہوگی امام صاحب کے نزدیک. الا یسمی جملۃ قفزانها، البتہ اگر تمام کی تمام قفیز بتلا دے تو پھر سب میں درست ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ کہے یہ ڈیر ہے، اس پوری یہ کمرہ ہے نا، یہ گندم کا بھرا ہوا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ اس گندم میں سے ایک قفیز جو ہے وہ 5000 کا آپ پر بیچتا ہوں، یہ پورا کمرہ بیچتا ہوں، لیکن ایک قفیز کی قیمت بتا دی کتنی، تو بھائی صرف ایک قفیز کے اندر بے درست ہوگی، باقی کے اندر درست نہیں ہوگی. باقی کے اندر تب بے درست ہوگی کہ جب میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ اس پورے کمرے کے اندر جو گندم رکھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، یہ کل گندم 100 قفیز ہے، اور ہر ایک قفیز 5000 روپے پر آپ کو فروخت کرتا ہوں. آپ کو کیا کرتا ہوں؟ فروخت کرتا ہوں. پھر درست ہے، ورنہ درست نہیں. وقال یجوز فی الوجہین، صاحبین فرماتے کہ دونوں صورتوں میں درست ہے، یعنی تمام قفیز بتلائے جائیں یا نہ بتلائے جائیں، دونوں صورتوں میں تمام قفیزوں میں بے، پوری گندم میں بے درست ہے. لہو انہ تعذرت صرف الی الکل، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں عقد کو کل کی طرف لے کر جانا یہ متعذر ہے. کیوں؟ لجہالت المبیع والثمن، اس لیے کہ یہاں مبیع بھی مجہول ہے، ثمن بھی مجہول. اس نے یہ کہا کہ پورے ڈھیر بیچتا ہوں، ایک ایک قفیز ایک ایک درہم پر، ایک ایک قفیز ایک ایک درہم پر، لیکن یہ تو طے ہے کہ یہاں پر یہ جو ڈیر پڑا ہوا ہے یہ ایک قفیز سے زیادہ ہے، ایک قفیز سے زیادہ ہے. زیادہ کتنا ہے اس کا پتہ نہیں. جب زیادتی کا پتہ نہیں ہے تو پیسوں کا بھی پتہ نہیں ہے، تو مبیع بھی مجہول اور پیسے بھی، قیمت ثمن بھی مجہول، اور جب ثمن بھی مجہول ہو مبیع بھی مجہول ہو تو بے صحیح نہیں ہوتی. اور ایک میں صحیح اس لیے ہوگی ایک قفیز میں کہ وہ ایک قفیز معلوم ہے. ایک قفیز کیا ہے؟ وہ قفیز بھی معلوم اور اس قیمت بھی معلوم، لہذا ایک قفیز لو 1 درہم کے بدلے. لیکن باقی قفیز نامعلوم تو ثمن بھی نامعلوم، اس وجہ سے درست نہیں. فیصرف الی الاقل، جب کل قفیزوں کی طرف بات نہیں لے جائی جا سکتی اور اس کی طرف جو ہے نہیں پیرا جا سکتا تو پھر کیا ہوگا؟ فیصرف الی الاقل، جو عقل ہے نا اس کی طرف پھیر دیں گے. اور عقل کیا ہے؟ ایک قفیز. تو ایک قفیز کے اندر بے درست ہوگی، باقی کے اندر درست نہیں ہوگی. وہ معلوم وہ معلوم بھی. الا ان تزول للجہالۃ بتسمیۃ جمیع القفزان، ہاں اگر یہ جہالت دور ہو جائے تمام قفیزوں کو بتلانے کے ساتھ، یعنی یہ کہے کہ بھئی یہ پورا ڈیر ہے
ایک ایک کفیز ایک ایک درہم پر دے رہا ہوں، اور اس ڈیری کے اندر کل 10 کفیز، کل کتنے 10 کفیز ہے، تو درست ہو جائے گا معاملہ۔ تو 10 کفیز ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر ایک کفیز جب 1 درہم پر ہے، 10 کفیز کتنے پر ہوں گے؟ 10 پر ہوں گے نا، تو 10 دراہم بھی معلوم ہو گئے، ثمن بھی معلوم ہو گیا، اور مبی بھی معلوم ہو گئی، لہذا جہالت دور ہو گئی۔ وَلَهُمَا صاحبین فرماتے ہیں ان الجہالت بیدہما ازالتها، کہ جہالت تو ہے لیکن اس جہالت کا دور کرنا ان دونوں کے ہاتھوں میں ہے۔ بائع بھی اس کو دور کر سکتا ہے اور مشتری بھی اس کو دور کر سکتا ہے۔ اگر اعتراض بائع کو ہے تو جلدی جلدی پیمانہ لے اور خود دیکھ لے، اگر مشتری کو اعتراض ہے تو کیا کرے؟ مشتری جلدی جلدی پیمانہ لے اور حساب کتاب کر لے، اور جو جہالت آئی ہے جہالت کو دور کر دے۔ وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ، اور جب اس قسم کی جہالت ہو نا کہ جس جہالت کو دور کرنے کا اختیار یا حق یا طریقہ دونوں کو آتا ہو، اور دونوں کی اجازت ہو کہ وہ جہالت کو دور کر سکے، دونوں کی اجازت ہو کہ وہ جہالت کو دور کر سکے، تو اس قسم کی جہالت یہ انعقاد بیع کے لیے مانع نہیں ہوتی۔ لہذا جس کو اعتراض ہے وہ اٹھے اور جہالت کو دور کر دے۔ اگر مجھے اس بات میں شک ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کتنا کفیز گندم ہوتی ہوگی، یہ مجھ سے 10 روپے لے رہا ہے، 12 روپے لے رہا ہے، مجھے اطمینان نہیں، چلو خود پیمانہ لو، چیک کرو، تول لو۔ اگر بائع میں اس کو 10 روپے دے رہا ہوں، بھائی کہتا ہے یار شاید ہو سکتا ہے کہ یہ گندم زیادہ ہو، یہ مجھے 10 روپے دے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، بھائی خود تول لے۔ تو جہالت تو ہے لیکن وہ جہالت بائع بھی دور کر سکتا ہے اور مشتری بھی دور کر سکتا ہے۔ کما اذا باع عبدا من عبدین علی ان المشتری بالخیار، جیسے کہ 2 غلاموں میں سے کوئی ایک غلام بیچے، علی ان المشتری بالخیار، اور مشتری کو اختیار دے دیا جائے کہ ان 2 غلاموں میں سے جس کو آپ چاہے لے لیں۔ یہ ایک غلام 5-5 ہزار روپے کا ہے، جس کو آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں۔ اب یہاں جہالت تو ہے لیکن یہ جہالت مشتری بھی دور کر سکتا ہے اور بائع بھی دور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشتری کو اختیار ہے کہ بھائی ان دونوں میں سے جس کو چاہے، ایک کو پسند کر کے جہالت دور کر دے، جہالت دور کر دے۔ ثم اذا جاز فی قفیز واحد عند ابی حنیفہ، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب ایک قفیز کے اندر بیع درست ہو گئی، فللمشتری الخیار، مشتری کو اختیار ہوگا، لتفرق الصفقۃ علیہ، اس لیے کہ صفقہ اس کے اوپر متفرق ہو گیا، یعنی عقد ٹوٹ گیا۔ کیا مطلب؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ تو لے رہا ہے 10 کا فیس، اس کو 10 کا فیس کی ضرورت ہے، لیکن یہ ڈیری کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس ڈیری کے بارے میں پتہ نہیں، صرف 1 کا فیس کے بارے میں پتہ ہے۔ لہذا اب اس کے لیے 1 کا فیس کے اندر ہم نے بیع کو جائز قرار دے دیا، تو باقی کا فیسوں میں بیع متفرق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تفریق صفقہ آ گیا نا، تو تفریق صفقہ کی وجہ سے مشتری کو اختیار ہوگا، لینا چاہے لے لے، نہ لینا چاہے چھوڑ۔ وَقَذَا اِذَا كَيْجَلَ فِي الْمَجْلِسِ، اس طرح اگر مجلس کے اندر کیل کر دیا، او سمّا جملۃ قبضانها، یا بیان تمام کفیز بتلا بھی دیے، تو پھر بھی اختیار ہوگا۔ کیوں؟ لأنه عالم بذلك الآن فله الخيار، اس لیے کہ اس کو ابھی پتہ چلا کہ یہ کتنے کا فیس ہے۔ مثال کے طور پر اس کو 10 کا فیس چاہیے تھے، لیکن یہ نکل آئی 11، تو 11 آنے کی صورت میں پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے نا، زیادہ، جبکہ اس کے پاس زیادہ پیسے ہے ہی نہیں۔ 9 نکل آئے جبکہ اس کو ضرورت ہے کتنے کی؟ 10 کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دکاندار سے اگر آپ یکبارگی زیادہ سامان لیتے ہیں نا تو وہ تھوڑی سی قیمت کم بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ انفرادی طور پر 1-1 کلو لیتا ہے تو پھر وہ کم نہیں کرتا۔ اب یہ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے 9 کلو 10 کلو چاہیے تھے لیکن یہ 9 نکل آئے۔ اب اگر میں کسی اور دکاندار کے پاس جاؤں گا 1 کا فیس لوں گا تو وہ 1 درہم پر نہیں دے گا، 1 درہم پر نہیں دے گا۔ لہذا میں کسی ایسے دکاندار کے پاس جاؤں گا جس کے پاس پورے کے 10 کا فیس ہو اور ہر ایک کا فیس مجھے 1 درہم پر دے دے۔ سمجھ گئے؟ اس بنا پر مشتری کو اختیار ہو۔ کما اذا رآہ ولم یکن رآہ وقت البیع، یہ ایسا ہے جیسے کہ اس کو ایک چیز اس نے دیکھی نہ ہو اور خریدنے کے بعد اس کو دیکھ لے، تو خیار رویت کی وجہ سے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہی نہیں ہوتا، رویت کی وجہ سے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے نا، یہاں پر بھی اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فصل البيع في جميع عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى،
کسی نے بکریوں کا پورا ریوڑ دوسرے آدمی کے اوپر بیچا، کل شاۃ بدرہم، اور طے یہ کر دیا کہ ہر ایک ایک بکری ایک ایک درہم پر ہوگی، ایک ایک بکری ایک درہم پر ہوگی۔ یہ اپنے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ فسد البیع فی جمیعها عند ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بھی بکری میں بیع درست نہیں ہوگی، کسی بھی بکری میں بیع درست نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُضَارَعًا، کسی نے کپڑا بیچا ناپ کر، کل ذراع بدرہم، ہر ایک ذراع، ہر ایک گز ایک درہم پر، وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ، اور تمام کے تمام گز نہیں بتلایا کہ یہ کپڑا کتنے گز ہے، تو بیع درست نہیں، تو بیع درست نہیں۔ وَقَذَا كُلُّ مَعْدُودٍ متفاوت، اس طرح ہر معدود چیز، ہر وہ چیز جو گنی جاتی ہے اور ان کے افراد کے اندر تفاوت ہو، گننے والی چیزیں لیکن کچھ بڑی کچھ چھوٹی، کوئی کیسی کوئی کیسی، اب آئی بات سمجھ۔ تو اگر تمام کے تمام کے تعداد نہ بتلائی ہو، ہر ایک کی الگ الگ قیمت تو بتلائی ہے کہ ایک چیز اتنی کی ہے لیکن کل کتنی اس کا پتہ نہیں، تو بیع جائز نہ ہوگی، ایک میں بھی جائز نہیں ہوگی۔ دیکھو اوپر کیا تھا، ایک کفیز میں بیع درست تھی، یہاں پر ایک بکری میں بھی بیع درست نہیں، ایک گز میں بھی بیع درست نہیں، وجہ آ رہی۔ وَبَيْعُ قَفِيزٍ مِّن سُبْرَةٍ يَجُوزُ، ہاں کھانے کے ڈیر میں سے ایک کفیز بیچنا جیسے کہ اوپر کے مسئلے میں تھا، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ لعدم التفاوت، اس لیے کہ گندم کے ڈیر کے اندر جو گندم کے دانے پڑے ہوتے ہیں نا، اس میں فرق اور تفاوت نہیں ہوتا۔ فلا تفضی الجہالۃ الی المنازعۃ فی، تو اس صورت میں یہ کیا ہو گیا، بیچ میں ایک چھوڑ گیا نا، اس وجہ سے مسئلہ خراب ہو گیا۔ وعندہما، صاحبین فرماتے ہیں یجوز فی الکل لما قلنا، تمام بکریوں میں تمام گزوں میں بیع درست ہوگی، جیسے کہ ہم اوپر کے مسئلے میں ذکر کر چکے ہیں۔ وعنده ينصرف الى الواحد، یا ينصرف البيع الى الواحد، بیع ایک کی طرف پھرے گی، لما بینا، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ غیر ان بیع شاۃ من قطیع وذراع من ثوب لا يجوز، البتہ پورے ریوڑ میں سے ایک بکری کی بیع اور پورے تان میں سے ایک گز کی بیع لا يجوز، جائز نہیں، جائز نہیں۔ کیوں؟ للتفاوت، اس لیے کہ تفاوت ہے۔ میں نے کہا کہ پورے بکریوں کی ریوڑ کو میں بیچتا ہوں، ہر ایک بکری ایک درہم پر ہے، لیکن اس ریوڑ میں بکریاں کل کتنی ہیں؟ جب تک کل بکریوں کا پتہ نہیں تو پیسوں کا بھی پتہ نہیں، جب پیسے بھی معلوم نہیں اور مبیع بھی معلوم نہیں تو بیع ناجائز۔ آپ کہیں گے ایک بکری کے بارے میں تو پتہ ہے، ایک بکری کے بارے میں پتہ ہے اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی پتہ ہے، لہذا ایک بکری میں درست ہو جانا چاہیے۔ جیسے کہ اوپر ایک کفیز میں اپنے بیع کو کیا قرار دے دیا تھا، یہاں پر کیوں قرار نہیں دے رہے؟ تو وجہ للتفاوت ہے، تفاوت ہے۔ میں بڑی سے بڑی، موٹی سے موٹی، اچھی سے اچھی بکری لوں گا، اور آپ کیا کرنے، آپ بیچنے والے ہیں، ایک بکری دینے والے، آپ کمزور سے کمزور، چھوٹی سے چھوٹی بکری مجھے دیں گے، تو اس پر کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی۔ اوپر کفیز گندم ہے، ان کے دانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، میں یہاں کا لوں، یہاں کا لوں، وہاں کا لوں، درمیان سے اٹھا لوں، سب برابر ہے۔ اس وجہ سے وہاں ایک کفیز میں تو درست ہوگی، لیکن یہاں پر ایک بکری میں بھی بے درست نہیں ہوگی، للتفاوت ہے، للتفاوت ہے۔ اس طرح کپڑے کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کپڑا اس زمانے کے اعتبار سے ہوا کرتا تھا کہ جب کپڑے ایک مشین پر نہیں بنتے تھے، لوگ ہاتھ سے بنتے تھے، تو کوئی جگہ صحیح بن گئی، کوئی جگہ صحیح نہیں بن سکی، تو فرق ہوا کرتا تھا، تو فرق ہوا کرتا تھا۔ اچھا، وبیع قفیز من سبرۃ یجوز، اور ایک ڈیری میں سے ایک کفیز کا بیچنا درست ہے، لحاظ میں تفاوت نہ ہونے کی وجہ سے۔ فلا تفضی الجہالۃ الی المنازعۃ فیہ وتفضی الیہا فی الاول، پہلے مسئلے کے اندر یہ کیا ہے، مفضی المنازعہ ہے، فوضح الفرق، لہذا دونوں کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ قال ومن متاع،
قال ومن ابتاع صبر طعام على انها 100 قفیز ب100 درہم، ایک ڈیر کھانے کی خریدی کس نے، علی انها 100 قفیز، شرط یہ تھی کہ یہ کتنے ہیں 100 قفیز ہیں، ب100 درہم 100 درہم پر، فوجدها اقل، لیکن جب بعد میں اس کو تولا دیکھا تو وہ اقل نکلا، یعنی 100 قفیز سے کم نکلا، 99 نکل آیا، 98 نکل آیا۔ کان المشتری بالخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان شاء فسخ البيع، مشتری کو اختیار ہے چاہے جتنا نکل آیا ہے اتنے پیسے دے کر لے لے اور چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ 99 قفیز آئے نکل آئے تو اب 99 روپے دے، 98 نکل آئے تو 98 دے دے، 97 95 90 آئے تو جتنے آئے ہیں اتنے پیسے دے دے لے لے، یا اگر چاہے تو واپس کر دے۔ لتفرق الصفقۃ علیہ قبل التمام، اس لیے کہ تمام ہونے سے پہلے صفقہ اس کے اوپر متفرق ہو چکا ہے۔ فلم یتم رضاہ بالموجود، لہذا موجود کے اوپر اس کی رضامندی تام نہیں ہے، لہذا اس کو اختیار ہے۔ وان وجد اکثر، اگر زیادہ پایا، کہا کہ یہ 100 قفیز ہے لیکن تولنے کے بعد پتہ چلا کہ 100 قفیز نہیں ہے بلکہ 101 ہے، 105 110، فزیادۃ للبائع، تو جتنے زیادہ نکل آئے وہ بائع دکاندار کے ہوں گے، لأن البيع وقع على مقدار معین، اس لیے کہ یہاں جو بیع ہوئی صرف 100 گز کی، 100 قفیز کی ہوئی ہے۔ والقدر لیس بوصف، اور قدر مقدار یعنی کیل اور وزن یہ وصف نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی قیمت نہ آئے، بلکہ یہ اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ جس چیز کے اندر ٹکڑے کرنے کی وجہ سے عیب پیدا ہو جاتا ہو تو وہاں پر یہ مقدار وغیرہ جو ہوتی ہے نا یہ وصف ہوتی ہے، اور جس کو ٹکڑے کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی عیب نہیں مانا جاتا تو اس کے اندر یہ وزن اور یہ کیل وغیرہ یہ اصل ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہوا کرتے ہیں؟ اصل ہوا کرتے ہیں۔ ومانش، اچھا اصل کے مقابل میں ثمن آتا ہے لیکن وصف کے مقابل میں ثمن نہیں آتا۔ ومن اشترى ثوبا على انه 10 أذرع ب10 أوزاع او ارزا على انها 100 ذراع ب100 فوجدها اقل فالمشتری بالخيار ان شاء اخذها بجملة الثمن وان شاء تركها، کس نے کپڑا خریدا على انه 10 أذرع کہ یہ 10 گز ہے، ب10 10 روپے کے بدلے میں، گویا کہ ایک ایک گز کتنے پر آیا؟ 1 روپے پر آیا۔ او ارزا على انها 100 ذراع، یا زمین خریدی اس شرط پر کہ یہ کتنے گز ہے؟ 100 ہے۔ اچھا ب100 کتنے پر لیا؟ ایک ایک گز 1 روپے پر آ گیا۔ فوجدها اقل، زمین اب 100 گزوں سے کم نکل آئی، 99 گز نکل آئی، 95 نکل آئی۔ فالمشتری بالخيار، مشتری کو اختیار ان شاء اخذها بجملة الثمن، چاہے تو پورے 100 روپے دے کر زمین کو لے لے، وہ ان شاء ترکا، چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن گز کم نکل آنے کی صورت میں پیسے کے اندر کمی نہیں ہوگی، پیسے کے اندر کمی۔ دیکھیں پہلے مسئلے میں کیا تھا، اگر قفیز 90 نکل آئے تو 90 روپے دے دے، 99 نکل آئے تو 99 دے دے، 100 نکل آئے تو پورے 100 دے دے۔ یہاں پر کیا ہے، 99 گز نکل آیا تو 99 پیسے نہیں دینے ہوں گے، 100 دینے ہوں گے۔ 95 نکل آیا تو پھر بھی کتنے ہوں گے؟ 100 دینے ہوں گے۔ 100 روپے دے کر 95 گز زمین لیتے ہو لے لو، نہیں لیتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن پیسوں کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے وجہ؟ لأن الذراع وصف في الثوب، اس لیے کہ یہ گز یہ کپڑے کے اندر ایک وصف۔ الا ترى انه عبارة عن الطول والعرض، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کپڑا جو ہے یہ طول و عرض سے کیا ہے؟ عبارت ہے، اس کے اندر طول بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر عرض بھی ہوتا ہے۔ والوصف لا يقابله شيء من الثمن، جبکہ وصف کے مقابل میں کوئی ثمن نہیں ہوتا، وصف کے مقابل میں۔ اچھا یہ الا ترى انه عبارة عن الطول والعرض، کہ یہ جو گز ہے، گز یہ زمین گز کی طرف لوٹتی ہے، عبارة عن الطول والعرض، اس کے اندر طول بھی ہوتا ہے اور عرض بھی ہوتا ہے۔ والوصف لا يقابله شيء من الثمن، جبکہ وصف کے مقابل میں کوئی ثمن نہیں آتا۔ کاطراف الحیوان، جیسے کہ حیوان کے جو اطراف ہوتے ہیں ان کے مقابل میں ثمن نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں بکری بیچ رہا 10,000 روپے کی، بھائی بکری کا چھوڑو، اس کا سر کا بتاؤ، سر کتنے کا، اگلے والے پیروں کا بتاؤ، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا بھائی، کل بکری
بس 10,000 تو اطراف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اسی طرح گز ہے کپڑے کے اندر، یہ وصف ہے، وصف کے مقابل میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، وصف کے مقابل میں کوئی قیمت نہیں ہوتی. فلہذا یاخذہ بکل ثمن، لہذا لے لے پورے ثمن کے ساتھ. بخلاف فصل اول کے برخلاف کہ وہ اس لیے کہ وہ مکیلی چیز تھی، اور مکیلی چیزوں میں کیل جو ہوتی ہے وہ بتلایا تھا کہ اصل ہوتی کیا ہوتی ہے، اصل. لہذا المقدار یقابل ہوا ثمن، اس لیے کہ مقدار کے مقابل میں ثمن ہوا کرتا ہے. فلہذا یاخذہ بحصته، اس لیے جتنے مقدار پر نکل آیا اتنے مقدار کے پیسے دے دیں اور چیز لے لیں. الا انه يتخير، البتہ مشتری کو اختیار ہوگا لفوات الوصف المذکور، وصف مذکور کے فوت ہونے کی وجہ سے. اس کو پورا 10 گز کپڑا چاہیے تھا، یعنی کم نکل آیا، تو بھائی کم، اب دوسرے دکان کے پاس اس قسم کا کپڑا ملے گا یا نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا کپڑا اس کے ساتھ اس طرح جوڑ کھائے گا یا نہیں کھائے گا. کپڑا درمیان سے کٹ جائے جس سے نہ قمیض بن سکے نہ شلوار بن سکے تو پھر کیا کرنا ہے. لہذا پورے کپڑا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اس وجہ سے جب وصف فوت ہو گیا تو اختیار تو ملے گا، لیکن اس پر وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے قیمت کے اندر کمی نہیں کر سکتا. لتغیر المعقود علیہ، اس لیے کہ معقود علیہ کے اندر تغیر آیا. فیختل الرضا، اس وجہ سے اس کی رضامندی وہ مختل ہو گئی، یعنی اس کے اندر خلل آ گیا. وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ. 10 گز کا بتایا تھا لیکن 10 گز سے زیادہ نکل آیا، 11 نکل آیا، 12 نکل آیا، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، مشتری کا ہوگا، وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ، بائع کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، لأنه صفة، اس لیے کہ صفت ہے. فَكَانَ بِمَنزِلَةِ مَا إِذَا بَاعَهُ مَعِيبًا، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص نے عیبدار چیز بیچی تھی. فَإِذَا هُوَ سَلِيمٌ، لیکن وہ ٹھیک نکل آئی. یہ دکاندار سمجھ رہا تھا کہ یہ 2 نمبر مال ہے، اور کوئی آدمی سامنے آیا اور 2 نمبر مال سمجھ کر اس پر سستا بیچ دیا، اور جب وہ آدمی گھر لے کر گیا تو وہ 1 نمبر مال تھا. کیا تھا؟ تو اب جو ہے نا اس کی قسمت. یہاں دکاندار نے سمجھا کہ 10 گز ہے اور وہ 11 نکل آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ مشتری کا. وَإِن وَجَدَ أَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ. اچھا یہ ہو گیا. وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَى أَنَّهَا 100 ذِرَاعٍ ب100 درہم كُلُّ ذِرَاعٍ بدرہم. دیکھ یہ مسئلے میں فرق ہے. اوپر یہ نہیں کہا تھا كُلُّ ذِرَاعٍ بدرہم، یہ نہیں کہا تھا. یہاں پر کیا کہہ رہے؟ اوپر کہا تھا کہ بھائی یہ 10 گز ہے اور 10 روپے پر، 10 گز ہے 10 روپے پر، 1 روپے کو 1 گز کے اوپر تقسیم نہیں کر دیا تھا. یہاں پر کیا کیا ہے؟ تو دونوں مسئلوں میں فرق ہے، دونوں مسئلوں میں اس وجہ سے فرق ہے. فوجدها ناقصہ، اب کم نکل آیا. کہا تھا کہ 10 ذراع ہے اور وہ 10 ذراع کے بجائے 90 نکل آئے، ٹھیک ہے. فللمشتری بالخیار ان شاء خذا بحصتها من الثمن وان شاء ترکا، چاہے تو مشتری کم پیسے دے کر وہ لے لیں اور ان شاء ترکا، چاہے تو چھوڑ دے. لأن الوصف وإن كان تابعا، وصف اگرچہ تابع ہوا کرتا ہے، لكنه صار اصلا بافراده بذکر الثمن، لیکن یہ کبھی کبھی اصل بن جاتا ہے، اصل کی جگہ پر اترتا ہے جب اس کے بدلے میں الگ طور پر ثمن کا ذکر کیا جائے. کل ذراع بدرہم، ہر ایک گز کے لیے الگ الگ قیمت بتلا دی گئی، اس لیے یہ 1 گز گویا کہ اصل بن گیا. اب تک یہ وصف تھا لیکن اب کیا ہو گیا؟ اصل بن گیا. اور اصل کے اندر جب کمی آتی ہے نا تو قیمت میں بھی کمی آتی ہے. اصل میں جب کمی آتی ہے تو قیمت میں بھی کمی آتی ہے. فنزل كل ذراع بمنزلة ثوب، لہذا 1 گز الگ طور پر 1 کپڑا بن گیا. وهذا لأنه لو أخذه بكل ثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم، اس لیے کہ اگر لأنه لو أخذه بكل ثمن، تمام ثمن کے ساتھ اس کو لیتا ہے، لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم، تو ہر ایک ذراع کو الگ الگ درہم پر لینے والا قرار نہیں پاتا. لوگ کہتے ہیں میں 10 گز کپڑا 10 روپے کا لے لیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ہر ایک گز 1 روپے پر لیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کپڑے میں سے کچھ گز ایسے ہو جو 1 روپے کے بھی نہ ہو، لیکن کچھ گز ایسے ہو جو 1 روپے سے مہنگے ہو، اور ملا کر اس لیے بیچ رہا ہے تاکہ ناقص مال اعلیٰ مال کے ساتھ بک جائے، جیسے کل آپ کو بتلا دیا تھا، جیسے کہ کل آپ کو بتلا دیا تھا. لیکن دوسری صورت میں 1 گز کے بارے میں الگ الگ جب روپے رکھ دیے گئے تو وہاں متعین ہے
کہ ایک ایک گز ایک ایک روپے پر لیا گیا ہے، چاہے کپڑا اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، چاہے کپڑا اعلیٰ ہے یا ادنا ہے۔ بھائی یہ دونوں چیزیں، دونوں گلاس، ایک میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ٹوٹا ہوا ہے اور دوسرا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن دونوں کی قیمت میں ایک لگا رہا ہوں، دونوں کی قیمت، یہ بھی 5 روپے کی، یہ بھی 5 روپے کی، الگ الگ خریدنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی مرضی ہے، لینا چاہے تو لے لو، نہیں لینا چاہے تو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے آپ وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَةً، اگر زیادہ پایا یعنی وہ کپڑا زیادہ نکل آیا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَمِيعَ كُلُّ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اب بھی یہاں اس کو اختیار ہے، چاہے تو زیادہ کپڑا زیادہ پیسے دے کر لے لے اور چاہے تو بے کو فسخ کر۔ 10 گز کپڑا، ہر ایک گز 1 روپے پر، اور وہ 10 کی بجائے کتنا نکل آیا؟ 11 نکل آیا۔ اب 11 روپے کے بدلے میں لینا چاہے تو لے لے، ورنہ بے کیا کر فسخ کر دے۔ لأنه إن حصل له زیادہ فی الزرع تلزم زیادة الثمن، اس لیے کہ جب گزوں کے اندر زیادتی اس کو حاصل ہو گئی تو ثمن کے اندر بھی زیادتی ہوگی۔ فکان نفعا یشوبہ ضررا فیتخیر، اب چونکہ یہ نفع تو ہے لیکن ساتھ ساتھ نقصان بھی اس کے اندر شامل ہے، نفع تو ہے لیکن ساتھ ساتھ نقصان بھی شامل ہے۔ بھائی 1 روپیہ زیادہ جا رہا ہے، 1 گز بھی اس کی ملکیت میں زیادہ آ رہا ہے، لیکن 1 روپیہ بھی تو جیب سے زیادہ جا رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان حساب کتاب کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز 100 روپے کی چیز لینی ہے، اس لیے کہ میرے پاس کل 150 روپے، فرض کر لو یہ 50 روپے فلاں جگہ تک کرایا ہے۔ اب اگر دکاندار کے پاس چلا گیا، ہوٹل میں کھانا کھایا، ہوٹل والے نے کہا کہ بھائی کھانا 110 روپے کا ہے، تو معاملہ خراب، معاملہ خراب۔ اس لیے پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی میں نے کھانا ہے 100 روپے کے اندر آ جائے گا یا نہیں آئے گا۔ اب اس نے تو طے کر دیا، لیکن بعد میں جب تولا اور ناپا تو پیسے زیادہ بننے لگ گئے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ بھائی زیادہ پیسے دے کر زیادہ چیز لے لے، نہیں لینا چاہے تو نہ لے لے، 1 چپاتی پر گزارا کر دے۔ بات آئی سمجھ میں؟ دوسری چپاتی لوگے تو جیب سے 10 روپے اور دینے پڑیں گے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے مسئلہ۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ، زیادتی لازم ہے، لما بین انه صار اصلا، اس لیے کہ وہ اصل بن گیا۔ وَلَوْ أَخَذَهُ بِالْأَقَلِّ لَمْ يَكُنْ أَخَذًا بِالْمَشْرُوطِ، اب اگر کم پیسے دے کر وہ لے لے گا تو وہ مشروط کے مطابق لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرط تو یہ کہ 1 گز 1 روپے پر ہے، جبکہ اس نے 11 گز 10 روپے پر لیے تو گویا شرط کو پورا نہیں کیا۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ 10 أَذْرُعٍ مِّن 100 ذِرَاعٍ مِّن دَارٍ